تو محرم کا آپ نے لفظ سنا ہوگا، اور محرم وہ شخص ہوتا ہے کہ جس سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو، یہ محرم کہلاتے ہیں۔ اور یہ نکاح حرام ہونا تین وجوہات کی بنا پر ہو سکتا ہے ہمیشہ کے لیے: نسب کی وجہ سے، جیسے باپ، بیٹا، اور اسی طرح چچا، بھتیجی وغیرہ، بھانجی، اس سے نکاح حرام ہوتا ہے، اس کی تفصیل آگے آ جائے گی۔ تو یہ نسب کی وجہ سے حرمتیں ہیں۔ تو ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ایک نسب کی وجہ سے ہوتا ہے، بلڈ ریلیشن کی وجہ سے، ایک رضاعت کی وجہ سے ہوتا ہے، محارم رضاعی ہوتے ہیں وہ، یعنی کسی عورت نے کسی بچے کو دودھ پلایا ہے تو پھر وہ عورت اس بچے کی ماں ہوتی ہے، اور اس کا شوہر جو ہے، اس عورت کا شوہر جس کی وجہ سے اس عورت کو دودھ اترا ہے، وہ اس بچے کا رضاعی والد کہلاتا ہے، اور ان کی اولادیں اس بچے کے بھائی بہن کہلاتے ہیں۔ اور پھر اس عورت کے والدین اوپر تک اس کے نانا نانی اور اس شخص کے والدین جو ہیں اس کے دادا دادی، اور اس طرح سے وہی رشتے چلتے رہتے ہیں آگے تک، جیسے نسب میں چلتے ہیں۔ حضور نے بھی فرمایا کہ جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دودھ کے رشتے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی نکاح اب ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا۔ تو ایک بچے نے ایک عورت کا دودھ پیا، اور اس کی مدت جو ہے 2.5 سال کے اندر اندر اس نے دودھ پی لیا، اس کی مقدار اگرچہ ایک قطرہ ہی ہو، تو پھر یہ رضاعت کا حکم ثابت ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کی جتنی بھی اولادیں ہوں گی، چاہے اس شوہر سے ہوں، سابقہ شوہر سے ہوں، یا اس شوہر کے بعد وہ اگر کوئی نکاح کرتی ہے اس سے ہوں، بس اس کی اولاد ہوگی تو یہ بھائی بہن ہوں گے، اور ان کا آپس میں نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہے۔ جب ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہے تو یہ محرم ہے۔ پھر سحری جو ہے، یہ محرم سحری وہ ہوتا ہے جیسے کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرتا ہے، تو اس نکاح کی وجہ سے نکاح کرتے کے ساتھ ہی اس عورت کی زوجہ کی ماں یعنی ساس جو ہے داماد پر حرام ہو جاتی ہے، ان میں حرمتیں پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ محرم ہوتے ہیں داماد اور ساس۔ اسی طرح سے بہو اور سسر، یہ بھی ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ تو یہ سسرالی رشتے کہلاتے ہیں، جن کی وجہ سے ابدی حرمتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو جس سے ہمیشہ، چاہے اس وجہ نسب کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو، دودھ کے رشتے کی وجہ سے یا سسرالی رشتے کی وجہ سے نکاح حرام ہو، بس جس بھی وجہ سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہوگا وہ محرم کہلائے گا۔ اور حج میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی سفر تو خالی حج سے یا عمرے سے تعلق نہیں ہے، بلکہ جو شرعی سفر ہوتا ہے 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ اگر سفر کسی عورت کو کرنا ہے تو وہ محرم کے بغیر نہیں کرے گی، اور محرم وہ شخص بنے گا جس سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہوگا، یا پھر شوہر کے ساتھ وہ سفر کرے گی۔ پھر اس کی ضد آ جاتی ہے نامحرم، تو آپ اس سے بنا لیں کہ محرم وہ ہے جس سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو، تو نامحرم اس کی ضد بن جائے گا جس سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام نہ ہو۔ عارضی طور پر ممانعت ہو سکتی ہے کہ ایک شخص ہے، وہ شادی شدہ ہے، وہ اس عورت کی اپنی بیوی کی بہن سے شادی نہیں کر سکتا جب تک کہ یہ اس کے نکاح میں ہے، تو ابھی نہیں کر سکتا، لیکن یہ حرمت ابدی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، تو لہٰذا یہ آپس میں سالی اور جو ہے بہن کا بہنوئی جو ہے یہ آپس میں محرم نہیں ہے۔ وقتی ممانعات ہے ان کے نکاح میں، لیکن اگر یہ اس کو طلاق دے دیتا ہے بیوی کو، یا اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے لیے گنجائش پیدا ہوگی۔ تو یہاں یہ ہمیشہ کا لفظ جو ہے یہ اہم ہے کہ نامحرم وہ شخص ہوتا ہے جس سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام نہ ہو، عارضی طور پر حرمت ہو تو پھر یہ تب بھی نامحرم ہی رہتا ہے۔ تو اس کی ضد بنا لیں گے تو پتہ چل جائے گا۔